لشکر مصر فرماندے ہورم دھوپ کی سربراہی میں آمون ہیتھیوں کے ساتھ برسوں برسر پیکار رہنے کے بعد کامیاب و کامران مصر واپس لوٹتا ہے۔ درود ہو مصر کے خداوندگار اور فرما روائے عظیم جناب آخناتون پر۔ درود خداوند بر فرماندے پاراموا، ہورمہوب اور رودامون۔ اگر فرما روا اجازت مرحمت فرمائیں تو جنگ کے تمام صورتحال ان کے گوش گزار کی جائے۔ اگرچہ فرماندے ہورمہوب اور لشکر مصر کی صلاحیتوں اور کامیابیوں کی خبریں ہم تک پہنچ چکی ہیں، لیکن خود ان کی زبان سے سننے کا لطف ہی کچھ اور ہے۔ یہ سب خداوند آخناتون کے لطف و عنایت ہے۔ آمون ہیتیوں نے سرحدی حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے قتل و غارت گری کا بازار گرم کر رکھا تھا اور اپنے مفاد کے مطابق قوانین وضع کیے ہوئے تھے۔ انہیں ایک ہی حملے میں شکست فاش دے کر ان کے ہزاروں لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور ان کی مستورات اور بچوں کو قید کر لیا، اور نتیجتاً کثیر مال غنیمت لشکر مصر کے ہاتھ لگا۔ بعد از شکست تمام لشکر کے سامنے ان کے بادشاہ کی ماں اہل و عیال گردنیں اڑا دی گئیں اور ان کے اجساد میں فرماندے ہورمہوب کی پیدر پہ کامیابیوں اور جافشانیوں کو قدر کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، مگر عالی جناب بہت سی باتیں ابھی بیان کرنا باقی ہیں۔ مجھ میں قتل و غارت گری کے متعلق سننے کا حوصلہ نہیں، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ مصر کا امن اور استحکام آپ کی فداکاریوں اور جافشانیوں کی مرہون منت ہے، اور اگر آپ کی شجاعت اور استقامت نہ ہوتی تو شاید آج مصر بھی نہ ہوتا۔ جناب فرما رواں جنگی صورتحال کے متعلق تو سن لیں گے، لیکن خون خرابے کے ذکر سے اجتناب کیجیے۔ جناب ہورمہوب، کچھ اس طرح جنگی احوال بیان کیجیے جو خداوند آخناتون کو آزردہ نہ کرے۔ بینروس، ہمارے بہادر اور تھکے ماندے فوجی سربراہان کی خاطر تواضع نہیں کرو گے؟ ذرا انہیں تو دیکھو، آخر کتنی گندم خریدیں گے جو اتنے سارے تھیلے لے کر آئے ہیں؟ ان کے غبارے کی طرح پھولے ہوئے پیٹ تو دیکھو، انہیں بھرنے کے لیے تو اس سے کہیں زیادہ گندم درکار ہوگی۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ شمالی علاقہ جہاں سے آئے ہیں، یہ لوگ گندم خریدنے آئے ہیں۔ یعنی ہمارے پاس اتنی گندم ہوگی کہ انہیں بھی دی جائے؟ تو کاہنان معبد بھی گندم لینے کی غرض سے تشریف لائے ہیں؟ جی ہاں، وہ بھی 3 گنا قیمت میں۔ اس وقت تو معبد آمون کی حالت ان سے بھی بدتر ہے، آپ ہماری مدد کیوں نہیں کرتے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ لوگ خاوری ہیں اور ہماری ہی طرح انسان ہیں، اور دوسری بات یہ کہ یہ لوگ برسوں سے مصر کو خراج دیتے رہے ہیں اور اپنی آمدنی کا ایک کثیر حصہ حکومت مصر کے حوالے کرتے رہے ہیں۔ اب جبکہ انہیں قحط درپیش ہے تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم ان کی مدد کریں، جبکہ آمون ایک ثروت مند خدا ہے۔ کیا حرج ہے کہ وہ اپنے اس عظیم خزانوں میں سے کچھ دولت اپنے ہی معبد کے کاہنوں پر صرف کر دے؟ تھا، کبھی تھا، لیکن اب آمون دولت مند نہیں رہا، جو کچھ تھا سب تم نے لے لیا۔ عالی جناب، یہ خزانچی معبد آمون ہے۔ نادانستگی میں آپ نے ایک اچھی خبر دے دی ہے۔ اچھی خبر مطلب؟ ہاں، یہ آپ کو بعد میں معلوم ہو جائے گا۔ حرکت کریں۔ بہت سے پیامبر دیگر پیامبروں پر فضیلت اور برتری رکھتے ہیں۔ دادا جان،
تو کیا آپ سے پہلے بھی بہت سے پیغمبر گزرے ہیں؟ ہاں میری جان، مجھ سے پہلے بھی کئی پیغمبر گزرے ہیں اور میرے بعد بھی آتے رہیں گے۔ تمام انسانوں کے باپ حضرت آدم ہیں۔ نوح اور میرے دادا ابراہیم مجھ سے پہلے گزرے ہیں، اور یوسف اور دیگر پیغمبر میرے بعد ہوں گے۔ آخری پیغمبر کے جن کا نام احمد ہے، میرے چچا اسماعیل کی نسل سے ہوں گے۔ بابا، کون سے پیغمبر تمام پیغمبروں سے برتر و بالا تر ہے؟ وہ جن کی نبوت کا دائرہ سب سے وسیع ہے۔ ہر فرستادہ نبی کسی خاص خطے کی ہدایت پر مامور کیا جاتا ہے۔ مثلا میں صرف اپنی قوم کی ہدایت پر مامور ہوں، لیکن ایک پیغمبر ایسے بھی ہیں جو پوری کائنات پر خدا کے احکامات کے نفاذ پر مامور ہے، اور وہ آخری پیغمبر ہے۔ بنیامین ابھی تک کیوں نہیں آیا؟ کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ میں اس کا منتظر ہوں؟ پریشان مت ہوئیے بابا، میں ابھی جا کر دیکھتی ہوں۔ میں زمینوں پر دخم پاشی کے لیے گیا ہوا تھا۔ اگرچہ پیداوار ناکافی ہے، لیکن اگر یہ کم مقدار بھی کاشت نہ کی گئی تو ہم سب بھوک سے مر جائیں گے۔ تھک گیا تھا، سوچا پہلے ذرا آرام کر لوں، پھر بابا سے ملنے جاؤں۔ بنیامین، تم تو جانتے ہو کہ وہ سورج غروب ہوتے ہی تمہارا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ تمہیں انہیں یوں انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ کبھی کبھی کوئی کام پڑ جاتا ہے تو میں مصروف ہو جاتا ہوں۔ دانستہ تو ایسا نہیں کرتا نا۔ بنیامین، بہانے مت بناؤ۔ کیا تم نہیں جانتے کہ تمہیں بابا سے ملنے جانا چاہیے تھا؟ کیوں نہیں جانتا؟ جانتا ہوں، معذرت خواہ ہوں۔ اچھا چلیں، اب بابا کو مزید انتظار مت کروائیں، چلیں۔ مجھے معاف کر دیجئے بابا۔ بابا میں وعدہ کرتا ہوں زمینوں سے واپسی پر سب سے پہلے آپ کی قدم بوسی کے لیے آؤں گا۔ یوسف کی جدائی میں جس کرب سے گزر رہا ہوں وہی میرے لیے کافی ہے۔ اب تم مجھے اور تکلیف مت پہنچاؤ میرے بچے۔ خدا مجھے ہرگز نہ بخشے اگر میں آپ کو کوئی تکلیف پہنچاؤں تو۔ یوسف کے بعد میرا تمہارے سوا کوئی نہیں۔ تمہیں دیکھنے سے مجھے تسکین ملتی ہے۔ اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے آمون اور آئین آمون پرستی کے خلاف اقدامات کرنے کے لیے جناب فرمانروا کو ہمیشہ کسی مناسب وقت کا انتظار کرنے کا کہا تھا۔ کہیں اب وہ مناسب وقت تو نہیں آ پہنچا ہے؟
जी बिल्कुल। बानो नफरतीती और असनाद, हमें युजारसीफ के साथ तन्हा छोड़ दें। माबद आमून के तरफदारों की अक्सरियत अब अकलियत में तब्दील हो चुकी है और उसके खजाने भी खाली हो चुके हैं। मेरे इल्म में है, और ये भी कि मिस्र की अक्सरियत यकता परस्त हो रही है। अब तमाम शहरों में ये मुनादी करा दी जाए कि आज के बाद मिस्र के लोगों का सरकारी आइन यकता परस्ती होगा। आपने सुना जनाब होरम हूँ, हम यकता परस्त हैं और आज के बाद आमून परस्ती जुर्म शुमार की जाएगी। इसके बावजूद कि माबद आमून मेरे लिए काबिल एहतराम है, लेकिन मैं अपने नजरियात और कायद पर अपने खुदावंदगार के फरमान को तरजीह दूंगा। हमें आपसे इसी जवाब की तवक्को थी। जिस तरह आपने सरहदों को दुश्मनों से पाक किया है, उसी तरह शहरों को भी शिर्क व बुत परस्ती से पाक करना होगा। फरमा रवा के हुक्म के ताबे अपने फरमान को नाफिजुल अमल समझें। हमें माबद की मज़ाहिमतों और यकता परस्तों और बुत परस्तों के माबैन तसादुम के लिए हमा वक्त आमादा रहना होगा। बेहतर होगा कि लश्कर मिस्र को भी मुकम्मल आमादगी का हुक्म दे दिया जाए। ऐन मुमकिन है कि हमें उठते हुए फितनों को खामोश करना पड़े। बावजूद इसके कि मैं कुछ तो खून के शदीद मुखालिफ हूँ, लेकिन कोई और चारा भी नहीं। इज्तिनाब नागुज़ीर हो चुका है। हमने बरसों सब्र किया और माबद के खिलाफ हर किस्म की कार्रवाई को इल्तवा में डालते रहे, महज इसलिए ताकि इस तब्दीली आइन में बेगुनाहों का खून कम से कम बहे। आप फिक्र मत कीजिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई खून रेजी न हो।